حارث نواز صاحب، وہ پھر اپنے بیانات بھی آپ کو دیکھنے پڑیں گے. حارث نواز صاحب، خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا جو رد عمل ہے، کیا اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں گے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعات کو اون کر کے اس پہ معافی مانگیں گے؟ لگ رہا ہے ویسے؟ دیکھیں پارس، بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکلی جو اس طرح کے ایشوز ہیں یہ پولیٹیکلی ہی ریزالو کیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے اہم بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ جس وقت یہ 9 میں ہوا تھا، ایکچولی تو یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. جس طریقے سے ملٹری انسٹالیشن پر کور کمانڈر نشان حیدر شہداء کی یادگار کی بے حرمتی کی گئی، سب کچھ کیا گیا. اگر یہ بانی پی ٹی آئی اس وقت یہ کہتے کہ آئی ایم دا چیئرمین، میں آن بہاف آف مائی پولیٹیکل جس نے بھی کیا ہے، میری پارٹی کے اندر جس نے کیا ہے، میں معذرت پوری قوم سے کرتا ہوں، تھنک وڈ ہیو بین اینڈڈ. اور لیٹ می ٹیل یو، ایک چیز کی جو ہے وہ ویڈیو، آڈیو، ویڈیو، ایوری تھنگ از اویلیبل. ٹرسٹ می، اگلے دن بھی تیاری تھی. میں آپ کو یہ جو میں جنرلی جو مجھے خبر ہے وہ یہ ہے کہ اگلے دن بھی کہا جائے پھر جائیں. اور کون کر رہا تھا؟ یہ ساری ایک چیز ریکارڈ پہ موجود ہے. اس لیے یہ بات نہیں کرنی. آپ نے جانا تھا، جیسے آپ وائٹ ہاؤس کی بالکل شاید افسری بات کریں تو آپ پریزیڈنٹ ہاؤس پہ چلے جاتے. آپ نے جانا تھا پرائم منسٹر ہاؤس پہ، جو ہے ڈاؤننگ اسٹریٹ تھی، آپ پرائم منسٹر ہاؤس پہ چلے جاتے، آج اسمبلی میں چلے جاتے. آپ چیف منسٹر ہاؤس پہ چلے جاتے، چیف منسٹر کے سیکریٹریٹ پہ چلے جاتے. وائی ٹو گو اینڈ اٹیک ملٹری انسٹالیشن؟ مجھے اس بات کی ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ کو کیا ضرورت تھی. سر وہ آرگیومنٹ یہ دیتے ہیں کہ خان صاحب کو رینجرز نے گرفتار کیا تھا. نہ کرے اٹیک جی، جس کو کہاں کس نے کہتے رہے؟ پولیس کے لوگ تھے، حکومت یہ پنجاب کے لوگ تھے، پنجاب کے لوگ تھے. کہنے سے نہیں ہوتا نا، کیسے مجھے بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پنجاب پولیس کا کیا کام ہے؟ یہ سب آپ کے پاس ان کی ایلیٹ نہیں، اسلام آباد کی ایلیٹ فورس ہے، وہ لوگ تھے. بٹ فوج نہیں تھی. فوج ڈائریکٹ کبھی بھی ایسے نہیں آتی ہے، میں آپ کو بتاؤں. اور ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ رسپانسبلٹی جو ہے سر، لیکن ایک سیکنڈ دیکھیں، خان صاحب حال بتا رہے ہیں نا اس کا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ درمیانی راستہ ہو سکتا ہے؟ وہ آپ نے بھی کہا کہ جی ویڈیوز موجود ہیں سب، تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ویڈیوز سامنے لے کر آئیں، اور اگر اس میں کوئی انوالو نکلا، معافی بھی مانگوں گا، پارٹی سے بھی باہر نکال دوں گا. تو انہیں پبلک نہیں کرنا چاہیے، مسئلہ تو حل کرنا ہے نا. دیکھیں یہ رسپانسبلٹی ہے حکومت پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان کی. اٹ از ناٹ رسپانسبلٹی اسٹیبلشمنٹ. جب آپ نے پروسیکیوشن کی ہے، آپ نے انکوائری کی ہے، پروسیکیوشن ایکشنیبل، آپ نے ایویڈنس کریٹ کی ہے، دین دے ہیو ٹو گو اینڈ شو اٹ. سر لیکن معافی کا مطالبہ دوسری طرف سے ہے، مطالبہ دوسری طرف سے آیا ہے کہ معافی مانگنی پڑے گی. دیکھیں ان کا مطالبہ نہیں، دیکھیں ان کا مطالبہ یہ نہیں ہے. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کی قوم سے معذرت کریں. کیونکہ یہ پاکستان کی فوج، جو ایلیمنٹ ہیں یہ پاکستان کی حکومت کے ہیں. رائٹ. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ٹھیک ہے، سپوز معافی مانگ لیتے ہیں، سے تعلق نہیں ہے. رائٹ سر، سپوز معافی مانگ لیتے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا، ان کے سارے مقدمات ختم ہو جائیں گے؟ چونکہ جب کوئی معافی مانگ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنی غلطی کا، اس نے اپنے جرم کا کو تسلیم کر لیا ہے نا. تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ کیسز مزید مضبوط ہو جائیں گے؟ نہیں، دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ دس از واٹ از اے پرابلم. ایک تو حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ انیشیٹو لے، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ ملک میں اسٹیبلٹی لے کر آئیں. یہ ان کی رسپانسبلٹی کہ اکانومی کو ریوائیو کریں. اس کے لیے جو بھی ایفرٹ کی جا سکتی ہے وہ حکومت سر وہ ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے ادارے کے اور پی ٹی آئی کے حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، یہ تصادم اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ آرمی چیف اگر کوئی سخت بات کرتے ہیں نا سر، تو پھر یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ مخاطب جو ہے اس کی پاکستان تحریک انصاف ہی ہے. تو یہ حل تو نکلنا ضروری ہے نا. کب تک چلتا رہے گا یہ؟ پارس آپ یہ سوچیں کہ کتنا یہ اینمی کے نیریٹو جو تھا، آئی ووڈ سے ان ایڈورٹنٹلی، چلے میں یہ کہتا ہوں کہ نادانستگی میں کیا گیا. یہی اس کی جو 75 سال میں کیا چاہتا تھا کہ فوج عوام میں خلیج پیدا کر دو، اللہ نہ کرے، فوج کو کمزور کرو، اور خدا نہ خاصا پاکستان کو نقصان، جیسے عراق میں ہوا، لیبیا میں ہوا. دیکھیں وہاں پر یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. سر مجھے یہ بتائیے، جو باقی جماعتیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ کیا کچھ نہیں کہتی رہی؟ اس کے بعد یہ آئی نا سسٹم میں معافی مل گئی نا سر. ایک سیاسی جماعت کو سیاست سے دور رکھا جا سکتا ہے. آپ ایکسپٹ تو لے نا. آپ
دیکھیں آپ ابھی بھی آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, آپ کم از کم کہیں تو ریکنسائل کریں, کوئی اسٹیپ فارورڈ تو لیں. میں تو آنیسٹلی آئی فیل کہ ہی شوڈ کم ان اگر کورٹ ریلیف دے دیتی ہے تو آپ کا ڈیموکریٹک طریقہ ہے کہ آپ آئیں, بائی الیکشن لڑ کے اسمبلی میں جائیں, اسمبلی میں جا کے لیڈر اپوزیشن بنے اور اپنے فارم 45 لڑیں اور واپس میجورٹی لے کے آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, جو ایک بریک لے لوں سر. یو کانٹ افورڈ اس وقت ملک کو کہنے الیکشن کی بات. یہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ حالات جو ہیں کہ ملک اس کو افورڈ نہیں کر سکتا, یہ کسی ایک کے سوچنے کی بات نہیں ہے سر. حارث نواز صاحب, تو پھر پوری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ اور شاید پہلی دفعہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے جب نون لیگ حکومت میں ہے, پھر بھی ان کی جانے کی تاریخیں بھی دی جا رہی ہیں, تو اس حکومت کا مستقبل بھی کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ آئی وڈ سے کہ گورنمنٹ نے بہت ڈیلیور نہیں کیا, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور آپ کی جو مہنگائی ہے وہ بالکل اس کو ایڈریس نہیں کر سکے ہیں. جو ڈیزل کی, پیٹرول کی, اس کے بعد بجلی کی قیمت ہے, آپ 1700-1500 ارب روپے کا آپ دے رہے ہیں ایک ایم این اے ایم پی او کو ڈیولپمنٹ فنڈ دے رہے ہیں, جو کین یو افورڈ اٹ؟ اگر اس کی جگہ 500 ارب روپیہ دیں, جو آن گوئنگ پروجیکٹ 1000 ارب عوام کے لیے دے دیں, جس میں بجلی پہ بھی ٹیکس نہ لگائیں, ڈیزل پہ ٹیکس نہ لگائیں اور باقی مہنگائی سستی کر دیں. میں ورلڈ بینک تو دیر انٹرسٹڈ کہ ہمیں پیسہ دیا جائے, آپ اپنا گھر ٹھیک کر لیں تو یو ہیو لاٹ آف منی, 3 سے آپ کے آئی پی پیز کا مسئلہ حل کر لیں. یہ چیزیں جو گورنمنٹ کرے تو عوام کا دل جیتے. سر تو 2 ماہ میں جا رہی ہے حکومت, ان کے ریڈریسز ہیں. دیکھیں نہیں, اب میرا دس آئی ہیو نو آئیڈیا, لیکن آئی تھنک جو اپر لگ رہا ہے اٹ لکس ٹو بی کہ اتنی جلدی تو کیسے ہو سکتا ہے. اگر حکومت ہے تو وہی طریقہ ہے. کوئی دیکھیں آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جمہوری طریقہ استعمال کریں, آپ اپنے 47-45. ٹھیک بات ہے, لیکن اگر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 ماہ میں حکومت جا رہی ہے بریگیڈیئر صاحب, تو ان کے پاس کوئی تو کسی بنیاد پہ یہ دعویٰ ہوگا نا, کوئی معلومات کی سورس تو ہوگی ان کی. میں بھی گیونگ اے ہوپ ٹو اس پارٹی کہ ان کے morale ڈاؤن نہیں ہونے چاہیے. دس ٹو بی ون آف دا ریزنز کہ وہ ایسی بات کر رہے ہوں. کیونکہ مجھے اپیرنٹلی آپ اور میں بھی ہے آلسو کہ ہم دیکھتے ہیں ملک کے حالات کے اندر کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسی کوئی بات ہو رہی ہے یا نظر آ رہی ہے کہ حکومت جانے والی ہے. لیکن کی بات کر رہے ہیں, اگر پی ڈی ایف یہ جی بات کیجیے. دیکھیں وہ میں یہ بات کر رہا ہوں, ضروری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ بات یہ کہ ایف بی آر میں آپ کی جتنا پیسہ چوری ہوتا ہے, اسٹیٹ کارپوریشن میں 1000 ارب لگا رہے ہیں, آئی پی پیز کو دے رہے ہیں, ڈیولپمنٹ میں 1500 ارب دے رہے ہیں, آپ اس کو ان ہاؤس ٹھیک کریں. آسٹریری ڈرائیو کوئی ایک بھی مجھے بتائیں حکومت نے کی ہے. یہ میں ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں, اس لیے آپ کو یہ چاہیے کہ 1000 ارب نکالیں, عوام کو ریلیف دیں, عوام کو خوش کریں. عوام پھر یہ عوام کو تو خوش کرے نہ کرے, لیکن لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر رہے ہیں, چونکہ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہر کام کا کریڈٹ دیتے ہیں آرمی چیف کو, چاہے وہ راول چوک کے فلائی اوور کی تعمیر ہو, معیشت کے معاملات ہوں, یا پھر کوئی عوامی فلاح کا کوئی منصوبہ ہو. تو یہ جو ہمارے وزیر اعظم کی فراخ دلی ہے, یہ بتائیں کہ اس پہ فوج جو ہے وہ خوش ہوتی ہے یا پریشان بھی ہو جاتی ہے؟ ویسے نہیں ایسی بات نہیں. دیکھیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر, ہی از ٹیکنگ لاٹ آف انٹرسٹ کہ ملک میں اکانومی ریوائیو ہو, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو. ایس آئی ایف سی میں آپ کے سامنے ان کا برین چائلڈ ہے, کس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ امبیرسمنٹ کریٹ نہیں کرے. ڈیلیور اٹ, پلیز ڈیلیور ٹو دا پیپل آف پاکستان. لوگ خوش ہوں گے تو کئی چیزیں وہ بھول جائیں گے اور آپ کی طرف دیکھیں گے. ہوگا کیا زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این حکومت صحیح نہیں چلا رہی, صحیح نہیں کر رہی. آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ بھی خوش نہیں ہے. آپ اور میں دیکھ لیں, اگر آپ خوش ہیں, میں عام لوگوں سے پوچھ لیں. دیکھیں عام کوئی بھی, میں تو کہوں گا کہ پاکستان میں کون جس کی جتنی مہنگائی ہو گئی ہے, بجلی کے بل جیسے آ رہے ہیں, ڈیزل کی پرائز دیکھ لیں, مہنگائی دیکھ لیں. سر ایک آخری بات, کیا معاملات ایمرجنسی یا ایمرجنسی پلس کی طرف جا سکتے ہیں؟ یہ جو تصادم ہے اگر یہ بڑھتا ہے تو دیکھیں اگر ایمرجنسی لگانی ہے تو وہ حکومت نے لگانی ہے, کوئی اور کام کرنا ہے حکومت نے کرنا ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ از ٹوٹلی آؤٹ آف یو. دے آر انٹرسٹڈ اونلی ملک میں دہشت گردی ختم ہو, ملک میں امن ہو, سوورینٹی کا اور بقا کا خیال رکھا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ ملک میں لوگ خوشحال ہوں. دیٹ از واٹ از دا ایم اور پرپز آف ملٹری اسٹیبلشمنٹ.